جی جزاک اللہ احسن، آپ پوچھ لو۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا سوال ہے کہ فری ول سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال۔ اکثر جو دہری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس فری ول کی تم لوگ بات کرتے ہو وہ حقیقت میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مطلب یہ کہ خدا تم لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اس نے انسان کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ یا تو وہ برے اعمال کر لے اور یا اچھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو وہ ناراض ہوگا اور تمہیں سزا دے گا، اور اگر تم اچھے عمل کرو گے تو وہ خوش ہوگا اور تمہیں انعام دے گا اس کے۔ تو پھر اس نے چوائس کہاں چھوڑی تم لوگوں کے لیے؟ مطلب کہ تم لوگ اچھے عمل صرف خدا کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہو یا پھر کسی انعام کی لالچ میں، یعنی تم سے وہ کروائے جاتے ہیں، تم اپنی چوائس سے نہیں کرتے۔ جبکہ جو ہم لوگ ہیں جو دیرگی ہیں وہ اچھے یا برے عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نہ کہ کسی کے ڈر یا کسی لالچ کی وجہ سے۔ تو پھر فری ول جس کی تم لوگ بات کر رہے ہو وہ اصل میں تو پھر ہمارے پاس ہوئی، نہ کہ تم لوگوں کے پاس۔ تو اس کا جواب اگر آپ کوشش کر کے مجھے دے دیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اس سوال کے دو پہلو ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لاسٹ سیشن میں ملتا جلتا ایک سوال تھا تقدیر الہی کے حوالے سے۔ جو فری ول والا جو ایلیمنٹ ہے سوال کا وہ ڈسکس ہو گیا تھا کچھ حد تک، اس میں تو میرا خیال ہے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ یعنی دہریوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جب کوئی نیک عمل یا نیک کام کرتے ہیں، وہ چیریٹی ہو یا وٹ ایور، تو وہ ہم اپنی جو ہے وہ نیک نیتی سے کرتے ہیں پیورلی، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے کوئی لالچ، کسی ثواب کی لالچ یا کسی جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کسی سزا کا۔ لیکن تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو وہ کسی ثواب کی لالچ سے ہوتا، اور جو برے کاموں سے دور رہتے ہو وہ بھی سزا کا خوف ہوتا، یعنی اس میں تمہاری اپنی وہ نہیں ہوتی۔ یہ جو بات ہے یہ بیسکلی وہ جو مورالٹی کا آرگیومنٹ ہے، اس پہ جو شروع میں جو لیکچرز ہوئے تھے کچھ ان پہ بات ہو چکی ہے، یہ اس سے لنک کرتا ہے۔ اس میں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تم مانا کہ جو بھی کرتے ہو وہ اس میں کسی قسم کا یعنی خدا کا تصور تو شامل نہیں ہے کیونکہ تم خدا کو مانتے ہی نہیں ہو، لیکن پھر اچھے اور برے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یعنی تم کسی چیز کو کس بیس پہ اچھا کہہ رہے ہو یا کس بیس پہ برا کہہ رہے ہو؟ ہم تو اچھا اس چیز کو کہیں گے جو یعنی ہم آبجیکٹیولی کسی چیز کو اچھا کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اس کو پسند کرتا۔ خدا تعالیٰ اگر غریبوں کی یا کسی جو ہے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے تو وہ اس کو ہم آبجیکٹیولی ایک نیک عمل مانتے ہیں۔ اس بیس پہ تم کس بیس پہ کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ سکتے؟ نہ تو کسی دوسرے پہ تم انگلی اٹھا سکتے ہو اور نہ تم اپنے کسی اچھے عمل کو آبجیکٹیولی اچھا کہہ سکتے ہو۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ میری نظر میں یہ چیز اچھی ہے کیونکہ مجھے پسند ہے، زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے۔ آبجیکٹو مورالٹی کو تو تم کسی طرح سے جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے۔ سبجیکٹو اور آبجیکٹو کی تعریف میں اب میں نہیں جاؤں گا، میرا خیال ہے پہلے اس پہ ہو چکی ہے ڈسکشن، وہ پھر کافی ٹائم لگ جائے گا اس میں۔ لیکن بیسکلی ایک دہریے کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی بھی چیز کو اچھا یا برا آبجیکٹیولی کہنے کی، اور نہ ہی کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی کوئی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک ایسا جواب ہے جو پورے آرگیومنٹ کو انویلڈ کر دیتا۔ کوئی یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے جیسا کہ حسان نے بیان کیا ہے کہ یہ آلموسٹ فطرت کے خلاف بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
تو ماں باپ ہیں جو اسے مورل سکھاتے ہیں، جو بھی ان کے مورلز ہوں، جو بھی ماں باپ کے مورلز ہوں وہ وہی سکھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا وہ کوئی نئے مورل اس کو سکھا دیں جو جس سے وہ نہ آشنا ہو. لیکن وہ بچے کو بھی کہتے ہیں تم اچھا کام کرو گے تو ہمیں چاکلیٹ دیں گے، برا کام کرو گے تو تمہیں کمرے میں بند کر دیں گے، یا تمہارا اگلے دن کا ٹی وی بند کر دیں گے، یا فلاں کریں گے، یا فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. اسی چیز کو مزید آگے چلے جائیں، دنیا کے تمام قوانین اسی بیسس پر پیدا ہیں کہ تم برا کام کرو گے تمہیں سزا ملے گی. اگر آن دا بیسس آف اپنی سوچ سے ہی اچھا برا کام کرنا ہے تو دنیا کو جیل ختم کر دینے چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو جینوئنلی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کو قتل کراتے ہیں جا کے. تمہیں انسان کو کس نے بتایا کہ قتل کرنا ایک غلط کام ہے؟ یا اس چیز کی تاریخ کہاں ہے کہ جی سال فلاں میں، لیٹ سے کہ سال 3000 بیفور کامن ایرا، جب میں کامن ایرا کہہ رہا ہوں تو وہ بی سی بیفور کرائسٹ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن کامن ایرا سے مراد وہی ہے میرا 2000 سال سے پہلے جو بیفور کامن ایرا، 3000 سال بیفور کامن ایرا فلاں شخص نے فلاں کو قتل کیا. تو 4 فلاسفرز بیٹھے، ان نے سوچا کہ یہ قتل جو ہے یہ غلط ہوا ہے، تب سے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا قتل کرنا کسی کو غلط ہے. اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے. تو دماغی یا ذہنی مورل کب پیدا ہوئے؟ چوری کب برا سمجھے، چوری کو کب برا سمجھنے لگے لوگ؟ کسی کو پتھر مارنا کب برا سمجھنے لگے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو کب برا سمجھا لوگوں نے؟ اگر اس چیز کا کوئی ہمارے پاس کوئی ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے، اپنے نبیوں کے تھرو ہی سکھایا ہے. دوسری بات یہ کہ تم لوگ اچھے کام کرتے ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے. جو سمپل سی بات ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن جب خدا تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس پر ایک ایسا وقت طاری ہوتا ہے کہ اس کو نمازوں کا بھی ثواب نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ اپنی عادت میں کر رہا ہے، نیکی اس کی عادت بن گئی ہے. خدا تعالیٰ نے جو انعام قرار دیا ہے وہ ایک انسینٹیو قرار دیا ہے کہ انسان نیکی کرے. یہ نہیں کہا کہ چاکلیٹ ملنے کے لیے تم اچھا کام کرو، یہ کہا تم اچھے کام کرو تو تمہیں میں ایک اچھا انعام بھی دوں گا. یہ نہیں کہا کہ انعام ہے اچھے کام کرو ملے گا، اچھے کام کرو تو انعام ملے گا. ایسے نہیں، یہ وہی بات ہے بچے والی، اچھا کام پہلے کرو تب انعام ملے گا. اگر برا کام کرو گے تو اس کے اگینسٹ برا اجر بھی ملے گا. تو خدا تعالیٰ نے انسینٹیو کریٹ کیے بالکل اسی طرح سے جیسے خدا تعالیٰ کے اصول کو فالو کرتے ہوئے، جس کو آج بے شک نہ مانے یہ لوگ، دنیا نے اپنے لاز بنائے ہیں. گو کہ انسانی لا میں تو فالٹ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان نے اپنے ذہن سے بنایا، لیکن اسی چیز کو فالو کرتے کرتے بنائے. یا تو کوئی تاریخ بتائی جائے کہ اس تاریخ کو فلاں چیز کو برا سمجھا گیا، اس تاریخ کو فلاں چیز کو برا سمجھا گیا، اس تاریخ کو فلاں چیز کو برا سمجھا گیا. دوسری چیز، اگر مورلز کو اتنا ہی اچھا قرار دیا جائے، بعض ایسے کلچرز ہیں آج کل بھی دنیا میں، بعض ایسے کلچرز ہیں جہاں پہ فراڈ کرنا، چوری کرنا کامن سمجھا جاتا ہے. چھوٹی موٹی چوری تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے، تو وہاں پہ مورلز کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ دوسری، لیکن چوری کرنا پوری دنیا میں کہا جاتا ہے غلط ہے، ہر بندہ کہتا ہے غلط ہے، لیکن بعض کلچرز میں اسے کامن سمجھا جاتا ہے. مطلب کہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اس کو آلموسٹ برا ہی نہیں کہا جاتا. یا پھر یہ ہے کہ بعض کلچرز میں وقت پر نہ پہنچنا نارمل ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. فن لینڈ میں وہ غلط ہے. اگر اس بیسس پہ مورلز کو جج کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کے مورلز اپنے اپنے ہیں. آپ کسی کو کسی بھی سیم ترازو پہ جج نہیں کر سکتے. آپ کو پھر یہی کرنا پڑے گا اچھا فلاں بندہ فلاں کلچر سے آیا ہے تو وہاں پر نا لیٹ ہونا ٹھیک ہے، تو اس کو ٹائم ہی آدھا گھنٹہ پہلے کر دیتے ہیں، اس نے آدھا گھنٹہ بعد آنا. تو آپ کو ہر ایک کو پھر اس کے مورلز کے مطابق جج کرنا پڑے گا، اور اس کو سیم ترازو پہ آپ کھڑا نہیں کر سکتے. جو سیم ترازو دیا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور وہ سیم ترازو کی بیسس پہ یہ سارے لاز انسان نے بنائے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہی دیا ہے، جو کہ اب وہ اس کو انفارچونیٹلی نہیں مانتے. ایک یوٹیوب پہ سوال آیا تھا. جی جی جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی چیز جو ذہن سے رہ گئی تھی پہلے، یہی پچھلے سوال کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ
ایک چیز ہے بہرحال دوسری جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ایک ایلیمنٹ انسانی فطرت کا ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں. کچھ بیسک موریلٹیز جو ہیں وہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں. انسان کی فطرت کہتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. اس پہ یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں جی اچھا ہمیں کسی آبجیکٹیو گراؤنڈز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہماری فطرت کے اندر، انسانی فطرت کے اندر کچھ اچھے اور برے کی بیسک ایک تمیز جو ہے وہ ایمبیڈڈ ہے. اس کی مثال یہ کہ آپ فطرتی طور پہ آپ کا یعنی ایک سین انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بے وجہ کسی کو نقصان پہنچائے. ہمارے اندر ایک ایمپتھی کا ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن یہاں پہ بھی یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آبجیکٹیو مورالٹی کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی والا آرگیومنٹ یعنی لاگو ہوگا کہ مان لیا کہ ہماری فطرت کے اندر بیسک مورالٹیز شامل ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کیوں شامل ہیں؟ یہاں پہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا، یعنی جو آرگیومنٹ تھا انیشل وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک دہریہ جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. یہ آرگیومنٹ نہیں ہے بالکل بھی. دہریہ بالکل ایک اچھا کام کر سکتا ہے اسی طرح جس طرح کوئی ریلیجس بندہ کر سکتا ہے، اور کئی دہریے جو ہیں وہ ریلیجس لوگوں سے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. اس چیز میں کوئی شک نہیں. بات اس وقت ہو رہی ہے اپنے اعمال کو آبجیکٹیولی جسٹیفائی کرنے کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری فطرت کے اندر بھی کوئی چیز ہے تو تم لوگ تو قائل ہو ایوولوشن کے، کہ ایوولوشن کا وہ جو رینڈم ایک پروسیس تھا، رینڈم کیمیکل ریئیکشنز، اس کے نتیجے میں ہمارے جو دماغ کے اندر مورالٹیز کے وہ جو بھی اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. ہم اس چیز کو خدا کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سپریم کانشیس بینگ ہے ہمارے نزدیک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو تمہاری اچھے اور برے کی تمیز رینڈم کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے تو کیا تم اس کو ٹرسٹ کرو گے؟ میں یہاں پہ ایک وہ چلا دوں، وہ کیا بنگو ہوتی ہے کیا وہ، یا ایک وہ ویل آف فارچون ہوتا ہے جیسے، اور وہاں پہ میں لکھ دوں کہ میں نے جی یہ فلانے بندے کا قتل کرنا ہے، اس کو بخش دینا ہے، اس کو جو ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، اور اس کو رینڈملی ویل کو گھما دوں اور وہ جہاں پہ آئے تو میں کہوں کہ اچھا اب یہ جو ہے میں یوں کر دوں گا، اس کو جو ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں کیونکہ ویل یہاں پہ رکا ہے. یہ رینڈمنس والا جو ایلیمنٹ ہے یہ کسی چیز کو آبجیکٹیولی اچھا یا برا کیسے کر سکتا، یا اس کو رینڈمنس کی بیس پہ اس کو اچھا یا برا آبجیکٹیولی جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی بات آئے گی کہ مانا کہ دہریے اور مذہبی لوگ دونوں کی فطرت میں کچھ اچھے اور برے کی بیسک تمیز ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس چیز کو بھی جسٹیفائی کرنا ہوگا. اگر تو وہ رینڈم کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں وجود میں آ گئی ہے تو پھر اس کو ٹرسٹ کرنے کا کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ریزن نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسی کانشیس ہستی ہے جو یعنی علیم ہے، جو ہر چیز کا نالج رکھتی ہے، آل نوئنگ ہے اور حکمت رکھتی ہے، تو پھر آپ اس کو ٹرسٹ، پھر آپ اپنی فطرت کو بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس بیس پہ کہ وہ فطرت جس سورس سے آئی ہے وہ سورس ٹرسٹ ورتھی ہے. ایوولوشن کا جو ایوولوشن کو اگر آپ سورس مان لیں اپنی مورالٹیز کا تو وہ ٹرسٹ ورتھی سورس نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اپنے مطابق یعنی دہریوں کے مطابق وہ ایک رینڈم کیمیکل ریئیکشنز کا نتیجہ. اور دوسری بات وہی جو مربی صاحب نے کی کہ لبرلزم جو ہے، یعنی لبرلزم ہی آج کل یہ ویسٹ میں زیادہ تر چلتا ہے، جس کی بیس پہ دہریے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مورلی یا ایتھکس میں تم سے زیادہ بہتر ہیں. تو لبرلزم ایک ایسا، میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بات کی تھی، یہ ایک ایسا اسٹریچی رولر ہے، یہ ایک ایسا لچکدار قسم کا ایک وہ ہے رولر ہے جس سے آپ چیزوں کو ناپنے اور تولنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سے 50 سال پہلے امریکہ میں یا 70 سال پہلے سلیوری ایک نارمل چیز تھی. ایک ہسبینڈ جو ہے وہ عورت کو اپنی بیوی کو جو ہے وہ لٹرلی مار سکتا تھا، لیگلی اس میں کوئی حرج نہیں تھا. تو آج آپ نے خود ہی اپنے مورلز چینج کر لیے ہیں اور اپنے قانون بنا لیے ہیں اس بیس پہ. تو آج آپ ہمیں یعنی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے اس بیس پہ. ہم کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد آپ پھر سے کوئی ایسا یو ٹرن لے لیں کہ آج جس چیز کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں اس چیز کو آپ دوبارہ غلط کہنے لگیں؟ تو آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا آبجیکٹیولی.